شکریہ جناب اسپیکر. آج جس طرح ہمارے ممبران ٹارگٹ کلنگ پر اور شہر کراچی کے علاوہ پورے سندھ پر جو بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اس ایوان کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس موضوع پر مجھے بھی بات کرنے کا موقع ملا. صوبہ سندھ صوفیوں کا شہر نہیں بلکہ ایک صوبہ سندھ دھرتی ہے جہاں نبیوں کے بعد صحابہ کرام اور صحاباؤں کے بعد بزرگان دین، قطب ابدال، جنہوں نے اپنے جانوں کو اسلام کے دین کے نام پر قربان کیا، آج انہی کی اولادوں میں ہم سب بھی ہیں. اور یقیناً ہم سب کی چاہت بھی ہے کہ جہاں پورا پاکستان ہے اور پاکستان کے دیگر صوبوں میں، بالخصوص صوبہ سندھ میں رہنے والے تمام قومیت کے لوگ جو گلدستے کے مانند تمام کلر کے ساتھ ساتھ، جیسے تمام پھولوں میں ایک پھول گلاب کا ہوتا ہے اسے سردار کہتے ہیں، یہاں کے رہنے والے اسی طرح کے ذہن کو لے کر بڑی محبتوں کے ساتھ تمام صوبوں سے آنے والے لوگوں کو اپنے گھروں میں اور گھر کے آس پاس علاقوں میں رہنے کے ساتھ ساتھ ان میں جو محبت بانٹنا چاہتے ہیں. تو پھر ایسا کیوں اچانک ہوا کہ چند سالوں میں یہ دیکھنے کو یہ بات ملی کہ صوبہ سندھ کے رہنے والوں کے ساتھ جو زیادتیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ شروع صرف ہوا نہیں بلکہ یہ کنٹینیو ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہاں کے رہنے والے لوگ جن کا مرنا جینا، خوشی اور غم کو ساتھ کرنا، یہ ہم سب نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ ہمارا یہاں رہنا اسی طرح ہے جس طرح ایک گھر کے فرد کے مانند پڑوس کے حقوق جانتے ہوئے بزرگوں کو ادب بھی کرنا، خواتین ماؤں اور بہن بیٹیوں کے عزتوں کو پامال ہونے سے بچانا، بزرگوں کے بھی اسی طرح کے ادب کا رکھنا معاملہ، بچوں کے ساتھ اسی طرح شفقت کا معاملہ رکھنا. لیکن شہر کراچی کو اگر کوئی نشانہ بنا رہا ہے تو اس کے پیچھے اگر جو سازش ہو رہی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پورے صوبہ سندھ میں، صوبہ سندھ کے شہروں میں جس طرح اغوا برائے تاوان کے حوالے سے جو لوگ اغوا کر ان لوگوں کو تاوان وصول اگر مل جائے کر جائیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو اسے قتل کر دیتے ہیں. اگر یہی حالات کاروکاری کے حوالے سے اگر کہا جائے، وہ مظلوم اور محکوم اور ایسے فیملیز کے لوگ جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں، یہ رجسٹرڈ ہے کیس، یہ جو ہے ایسے علاقوں میں دادو میں بھی ہے، نواب شاہ میں بھی ہے، دیگر علاقوں میں بھی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر شہر کراچی کے حوالے سے بات ٹارگٹ کیا جاتا ہے. شہر کراچی کے رہنے والے ہم سب ضرور ہیں لیکن یہ دل ہے صوبہ سندھ کا. یہاں کے رہنے والے تمام لوگ آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کا جو رشتہ ہونا چاہیے وہ رشتے کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھ کر گفتگو کی جائے. یہ جو آج جو گفتگو صوبہ سندھ کے ایوان میں اور مقدس ایوان میں جو بات کر رہے ہیں یا جو بہنیں کریں گی، جو باجیاں کریں گی، انہیں بھی یہ بات سوچنا چاہیے کہ جو آج منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کیا وہ اس تعمیراتی کام میں، کیا وہ کنسٹرکشن کے معاملات میں، کیا فاؤنڈیشن جو ہمارے بڑوں نے بہت مضبوط جو ہے وہ ڈال کر عمارت کو اچھے بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، کیا میری گفتگو میں اور میری بات میں کیا وہ چاشنی ہے، وہ محبت ہے؟ ارے رونا تو 1 منٹ کی بات ہوتی ہے، اور لاشیں جب اٹھ رہے ہوں، لاشوں کو کاندھے لوگ دے رہے ہوں، جب گھروں کے لال جا رہے ہوں تو ان سے پوچھیں کہ وہ اس کی قدر کیا ہے. کہہ دینا، کسی موشن کو پیش کر دینا، کسی جو ہے ارجنٹ موشن کو پیش کر دینا، یہ بڑی کمال کی بات ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ فکر کی بات ہے. لیکن آج جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اس میں یہ ضرور کہا جائے کہ شہر کراچی کے مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ، وہ جو تمام قومیت کے لوگ ہیں، میرا خدا نخواستہ میں متحدہ قومیت کا کارکن ہوں، مجھے فخر ہے کہ الطاف حسین ہمارے قائد ہیں اور وہ پورے صوبہ سندھ کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی جہاں بات کرتے ہیں دل روتا ہے تو سب سے پہلے سندھ کے لیے روتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ پرانے اور نئے اگر ہیں تو وہ سندھی ہیں، اور ہمیں بھی فخر ہے کہ ساتھ ساتھ میں اگر متحدہ کا کارکن ہوں تو میں سندھی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے تمام متحدہ کے کارکنان سندھی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو پھر ہمیں کبھی کبھی ایسی نگاہوں سے لوگ کیوں دیکھتے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کا قصور کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے اگر سندھ کو اگر اپنا گھر بنایا اور یہاں مرنا جینا اس کے حوالے سے قسم دے کر ہمیں کہا کہ جان چلی جائے لیکن صوبہ سندھ کے حوالے سے سودا نہ کرنا، تو پھر ایسی بات یہ جو گفتگو میں آتی ہے اس میں دل جو ہے وہ روتا ہے. آج جس بات کو میں کہوں گا، یقیناً اغوا برائے تعمیر میں یہ جو شہر کراچی کے رہنے والے لوگ جو اپنے کاروبار کو کر وہ کسی کو نہیں بتاتے کہ ان کی جوان بیٹیوں کو لوگوں نے اغوا کر لیا، اور اغوا کرنے کے بعد صرف یہ ڈیمانڈ اس طرح کا نہیں کیا بلکہ 20-20 کروڑ روپے اور 25-25 کروڑ روپے کے ڈیمانڈ کیے. آخر میں 5 کروڑ روپے دے کر اپنی بچی کی عزت بچائی.
اور اسے جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں سے جو ہے آزاد کرایا. بہت سارے لوگ اپنی عزتوں کو پامال نہیں کرنا چاہتے. تو اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں جو کچھ ساری چیزیں جو فکر کے ساتھ ہو رہی ہیں، یہ بنیاد ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جذباتی تقریر کر کے خدا نخواستہ لوگوں کو بھڑکانا نہیں چاہیے، بلکہ آگ اگر جل رہی ہے تو اسے کم از کم بجھانے کی ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے. اس میں اورنگی ٹاؤن کا بھی ذکر کروں گا، کراچی کے مختلف علاقوں کا بھی ذکر کروں گا. کٹی پہاڑی مقتل گاہ بنا دی گئی، بنارس کے اس علاقے کو مقتل گاہ بنا دیا گیا، اس علاقے کے سائیڈ ایریا کو مقتل گاہ بنا دیا گیا. یہ وہ کون لوگ ہیں جو آج ہمارے سیکٹر ممبران کے گھروں میں جا کر آدھے گھنٹے تک وہاں جا کر جو ہے وہ آج اس بات کو کہا جائے کہ منصور بھائی اور منصور بھائی کے بھائی کو شہید کر دیا گیا. ان کے پیچھے فیملیز میں ایک بوڑھی ماں بھی ہے، ان کے بھابھی کا بھی معاملہ وہ زخمی کر دی گئی. تو کیا آج وہ قاتل گرفتار ہو گیا؟ نہیں ہوا. تو خدا نخواستہ اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے. ایجنسیز کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کی کاوشیں بھی ہیں، کیس کو رجسٹرڈ بھی کر لیا، لیکن اس امید کے ساتھ کہ یقیناً اگر ہماری گورنمنٹ مضبوط ہے اور گورنمنٹ کا ہر عمل جو ہے وہ اچھا جہاں ہوتا ہے وہ متحدہ قومیں اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. قائد تحریک الطاف حسین بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک ایک فرد کی صورت میں اسمبلی کے اندر، چاہے وہ صوبہ سندھ کی اسمبلی ہو یا فیڈرل ہو، وہاں اپریشیٹ کرتے ہیں اور چاہت رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ میرے منہ میں جو الفاظ ہیں وہ اس کے اندر میں ضرور کہوں گا کہ ہم سب کی چاہت ہے کہ یہ پورا کا پورا جو گورنمنٹ ہے ہمارا 5 سال یقیناً پورا کرے گا، اور اس میں یقیناً پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ متحدہ گورنمنٹ شانے بشانے ہوگی. اور چاہت یہ ہوگی کہ یہاں امن کے معاملات میں جہاں اگر ہماری جان اگر چلی جائے، جس طرح سید رضا حیدر بھائی شہید کر دیے گئے، قاتل پکڑے گئے، کچھ لوگ ابھی بھی نہیں پکڑے گئے، تو جو لوگ آج ان کی فیملیز میں گئے، میری گزارش ہوگی کہ اسی طرح وہ لوگ جو شہید کر دیے جاتے ہیں بے گناہ، وہ کسی قومیت کے ہوں، بات کرنا فلور پر کھڑے ہو کر بات کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ میری گزارش ہوگی کہ میرے حلقے میں بھی، میرے اورنگی ٹاؤن میں بھی، شہر کراچی کے رہنے والے جو علاقوں کے لوگ شہید کر دیے گئے کسی قومیت کے، تو ہمیں بھی چاہیے ایز اے صوبائی اسمبلی کے ممبر کے کہ ان کے جا کر ماؤں سے بھی اسی طرح میٹھے الفاظ بول کر زخموں پر مرہم رکھا جائے. ان کے بیٹوں سے بھی جو اسی طرح محبت کی باتیں کی جائیں. ان کے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو شفقت کی محبت سے جو ہے ہاتھ رکھ کر یہ بتایا جائے کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہم سب لوگ ہیں. آج گزارش عرضی ہے کہ اسپیچز کا جو معاملہ ہے وہ یقیناً ایک موضوع ہے اس طرح کا کہ اس میں جو ہے وہ لوگ جو ایسے لوگ ایک وقت میں فلائی اوور میں 14 لوگوں کو ونڈی بس ہماری جو ہے وہ اس روٹ پر چلتی ہے، اسپیکر صاحب 14 لوگوں کو اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کر مار دیا گیا. وہ لوگ ہیں جو 6,000 8,000 10,000 کی نوکریاں کرتے ہیں. میں قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے اور ایوان کے تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو 8,000 اور 10,000 کے لیے اپنی عزتوں کو بھوک افلاس سے بچانے کے لیے وہ جا کر فیکٹریوں میں کام کرتے، صبح جاتے، لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے کہ واپس آئیں گے، تو وہ بچے اپنے والد سے، اپنی والدہ سے جو عبایا اور برقعوں میں پہن کر اپنے آپ کو چھپا کر ڈھانپ کر جاتی ہیں کہ وہ بچوں کو حلال روزی کمائیں، اور واپسی میں انہیں جو ہے وہ اپنے باپ کی لاش ملتی ہے، گھر کے بڑے کی لاش ملتی ہے. 14 لوگ شہید کر دیے گئے. ایک اور دوسرا واقعہ پھر فلائی اوور پر ہوتا ہے، 5 لوگ شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. اس میں 3 ایسے ایک گھرانے کے جس میں 13 سال کا ایک بچہ بھی ہے، اس کے چچا کی بھی عمر 32 سال ہے، باپ کی عمر 50 سال ہے. اسپیکر صاحب یہ واقعہ بہت دور کا نہیں ہے، چند ہفتوں کی بات ہے، اور وہ 3 لوگ ایک گھر کے جو ہے لاشیں اٹھ رہی ہوں، لاشوں کو کاندھے دے رہے ہوں، تو اس علاقے کے، اس خاندان والوں کے، اس شہر کے لوگوں کی پوزیشن کیا ہوگی؟ صوبہ سندھ ہمارا ٹارگٹ کیوں ہے؟ شہر کراچی ٹارگٹ کیوں ہے؟ ہونا تو چاہیے کہ جو بہت سارے علاقے، بہت سارے صوبوں میں بہت سارے جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ صوبہ سندھ کے اگر ممبر ہیں تو صرف علاقے کی بات کی جائے اور علاقے کے اوپر بس کیا جائے، ٹارگٹ کر دیا جائے کہ شہر کراچی امن کے حوالے سے بہت زیادہ خراب. لاشیں کون دے رہا ہے؟ شیعہ سنی کے فسادات کون کرانا چاہتا ہے؟ اس سارا کریڈٹ میں الطاف حسین بھائی کو، اپنے قائد کو بھی دوں گا، گورنمنٹ کو بھی دوں گا کہ چاہتی ہوتی ہے کہ متحدہ گورنمنٹ بھی اور پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ شیعہ سنی کے فسادات، جس طرح پورا کریڈٹ میں الطاف بھائی کو دوں گا کہ کبھی بھی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ رونما نہیں ہوتا تھا، آج پھر سے کیوں شروع ہونے کی جو ہے وہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ مذہبی لوگ، سیاسی لوگ، آیا وہ لوگ جو الیکشن میں آنا چاہتے ہیں کسی حوالے سے، انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ حالات کو خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اگر میرا گھر بچا ہوا ہے
اور میرے پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو مجھے یہ چاہیے کہ کم از کم وہ آگ جو لگی ہوئی میرے پڑوسی کے جو حقوق دین نے بتلائے اور اسلام نے بتلائے اور انسانیت یہ کہتی ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر سب سے پہلے آگ کو بجھاؤ، تو کیا یہ محبت اگر ہمارے اندر برقرار ہے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ دیکھنے کی ضرورت ضرور ہے کہ کم از کم اس کو ضرور دیکھیں کہ کیا واقعی یہ ہماری کوتاہی ہے کہ گھر جل رہا ہو پڑوس کا اور بچے اس کے بلک رہے ہوں اور بچے افلاس کے اندر ہوں، بچیوں کی عزت پامال کرنے کے لیے لوگ ایسے آ رہے ہوں، اور ہم گھروں پر بیٹھ کر اگر عیش کی زندگی، آرام کی زندگی یا بہتر زندگی کو لے کر ہم بیٹھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت قطعی طور پہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے ساتھ ساتھ وہ سرداری عطا کی، 18,000 مخلوقات کے اوپر اللہ نے ہم سب کو سردار بنایا۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کو نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، خود اچھے کام کرتے ہو، اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہو، خود برے کاموں سے بچتے ہو، لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو کیا وہ واقعی ہم سب کے لیے جو سرداری کا معاملہ اللہ نے ہمیں دیا، اس بنیاد پر قومیت کو بالائے طاق رکھ کر آج صوبہ سندھ کے لیے بات کی جائے، اور صوبہ سندھ میں رہنے والے تمام لوگ وہ بزرگ کسی زبان کے بولنے والے ہمارے بڑے ہیں، جیسے میں اپنے والد کی عزت کرتا ہوں ان تمام بزرگوں کی بھی، وہ کسی قومیت کے ہوں، میں باپ کی درجے میں اگر رسپیکٹ کروں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ گیو اینڈ ٹیک پر معاملہ ہے، اللہ رب العزت اسے بھی عزت ادا کریں گے۔ آج ایوان اس بات پر جو لوگ بھی اپنی بات کو کر رہے ہوں کریں گے میرے بعد، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را لفظوں کے اس کو ضرور تولیں، سوچیں ضرور کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس اسمبلی سے جو بات باہر نکلے گی لوگوں کے دلوں تک جائے گی، ذہنوں تک جائے گی، کیا اس میں خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی؟ محبت کے تقاضے میں یہ ضرور ہے کہ اپنی قربانی تو دے سکتا ہے انسان، دوسرے کی قربانی نہ مانگے، پھر یہ بات ہوتی ہے انسانیت وہ ہے کہ خود مٹ کر لوگوں کو جو ہے وہ آگے اپنے کاندھوں پر بٹھائے، اس کو عزت اور منصب کی کرسی پر بٹھائے، پھر تو بات ہوتی ہے۔ عزت کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہ میں عزت دوں گا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ آج پھر لیاری کے اندر کوئی معاملہ اگر ہو رہا ہے تو اس پر اگر ہمارے لوگوں نے اگر کوئی بات کی یا کسی نے بھی کوئی بات کی تو خدا نخواستہ کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی اس کا کوئی قطعی طور پر کوئی تعصب کے اوپر بات نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں کہ جس کو کسی کی دل آزاری ہو، وہاں انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ وہاں جو پولیس کے لوگ جو ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں، آج وہ ایس ایچ او بھی شہید ہو گئے، 2 ڈی ایس پیز کریٹیکل پوزیشن میں اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، اور وہ لوگ جو سپاہی ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ صرف اس بنیاد پر دیا کہ انسانیت بچ جائے، حیوانیت ختم ہو جائے۔ حیوان کوئی بھی ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، خدا نخواستہ اس کی کوئی پارٹی کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہوتا، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، تو پھر اس پر ایشوز میں لوگ اس طرح کی گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ آج میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ آ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیاری کے لیے بھی تو بات کریں نا، شہر کراچی کے لیے بات تو کرتے ہیں، تو شہر کراچی کا کیا ہے وہ ایک ٹکڑا لیاری نہیں ہے؟ کیا صوبہ سندھ کی اگر بات ہوتی ہے تو شہر کراچی صوبہ سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ یہ تو ظاہر ہب ہے، یہاں سے تو 70% ریونیو دے کر پورے پاکستان کو مضبوط کیا جا رہا ہے، پھر پاکستان کے دیگر صوبوں کے رہنے والے لوگ اس کو نشانہ بنا کر، پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا کر، متحدہ کو نشانہ بنا کر بات تو کرتے ہیں۔ تو خدا را کم از کم ان لوگوں کو بھی ایوان کے آپ کے توسط سے ایوان میں کھڑے ہو کر یہ بات ضرور کہوں گا کہ میڈیا کے ذریعے میرے دوست جو ہمیشہ بڑی محبتوں کو جو ہے اس کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں وہ ضرور کہیں ان لوگوں کو، خاص کر ایسے صوبے کے جو 2 بڑے بھائی ہیں اور بہت ساری محبتوں کی بھی بات کرتے، کبھی کبھی امیر المومنین کی بھی بات کرنا چاہتے، کبھی کبھی لوگوں کے لیے، لیکن آج تک انہوں نے کئی متحدہ گورنمنٹ کے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید، 200 سے زائد اورنگی ٹاؤن کے صرف لوگ شہید کر دیے گئے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ لوگ جو اپنے معاش کی تلاش میں نے کہا کہ 6,000 8,000 اور 10,000 کی جابوں کو تلاش کر کر وہ صبح جاتے اور رات کو واپس آتے پورے مہینے کی۔ آج ہمارے اپنے کولیگز جو بیٹھے ہوئے 10 15 15 20 25 ہزار جو ہے وہ موبائلوں پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کے درمیان رہتے، لوگوں کے کالوں کو ریسیو کرتے، اور وہ 10,000 پوری فیملی چلا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اسی طرح بڑی محبتوں سے اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اور تجاویز یہ ہوگی کہ جہاں جہاں ہر اچھے عمل میں متحدہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی، میں یہ چاہوں گا کہ وہ لوگ جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں اور اس کے جو بھی کرتے دھرتے لوگ ہوتے ہیں، اس کو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اپنے اپنے علاقوں میں انہیں کم از کم 2 سال نہیں تو کم از کم 1 سال جو ہے ایس ایچ او کی حیثیت میں اگر رکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ہوتا یہ کہ 2 ہفتے 3 ہفتے 5 ہفتے 10 ہفتے جو ہے ایس ایچ اوز کو رکھتے، وہ نیا ایس ایچ او آتا ہے ایک علاقے کو سمجھنے میں اسے 6 ہفتے 8 ہفتے لگ جاتے ہیں، پھر سے ایک نیا ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ شہر کراچی کے امن کو تباہ کرنے کے اندر بہت سارے جہاں معاملات ہیں، کہیں پیچھے کسی کے ہاتھ نظر آتے، اس کی نشاندہی یقیناً ظاہر ہے وقفے سے ہوتی رہتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کراچی کے اندر رہ کر بھی، کراچی میں رہ کر بھی
ان کی باڈیز جو ہے وہ کراچی اور یا صبح سندھ میں جو ہے اس کی تدفین نہیں ہوتی. تھینک یو. تو ضروری ہے کہ اگر مرنا جینا اگر ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ صبح سندھ کے رہنے والے ہم لوگ ہیں تو مرنا جینا بھی یہاں ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. طاہر قریشی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. انتہائی حساس موضوع پر یہ بات چیت کی اجازت دی گئی ہے.